السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں استغفار کا عمل اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی محبوب ہے۔ اس بابرکت مہینے میں استغفار کا عمل اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو چاروں طرف سے پریشانیوں نے جکڑ رکھا ہے، آپ سخت سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، مالی پریشانی میں مبتلا ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے اور معاشی معاملات میں گرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ پر رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، اور آپ حد درجہ جو ہے پریشانیوں میں ذلت کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے استغفار کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ پھر انشاءاللہ استغفار کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غربت سے، افلاس سے، تنگ دستی سے بالکل نجات دے دے گا، اور یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، استغفار کا یہ عمل آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غربت کا، افلاس کا، تنگ دستی کا اور ہر قسم کی پریشانیوں کا حل قرآن اور حدیث دونوں میں بتا دیا ہے کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ استغفار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، جس کی برکت سے ہر قسم کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی مدد فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو حل فرماتے ہیں۔ تو استغفار پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کے عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، بہت سے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا ہے۔ استغفار کے عمل سے بہت سے لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں، یہ زندگیاں ان لوگوں کی بدلی ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ استغفار کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، استغفار کے اس عمل کو آج کے بعد ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں ہم استغفار کرنے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور بہت ہی پاورفل استغفار ہے، بہت ہی جامع تسبیح ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ تو آج کے بعد استغفار کے اس عمل کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کون سا استغفار پڑھیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو روزانہ صبح و شام 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ استغفار کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غربت سے، افلاس سے، تنگ دستی سے بالکل نجات دے دے گا۔ استغفار کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استغفار کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ تو استغفار کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، لیکن آپ اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ استغفار جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔
تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم استغفار کے اس عمل کو آج کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ استغفار کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی میں آسانی اور پھر ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکالتی ہے، انسان کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ استغفار اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے روزانہ صبح و شام 300 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور یہ عمل آپ نے ٹھیک 11 دن کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔